السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب ڈاکٹر شیخ محمد عثمان صاحب جو جماعت اسلامی کے ملی امور کے ذمہ دار ہیں، میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امت کی معاشی ترقی کے لیے آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ یعنی معاشی ترقی میں مسلمان پچھڑے ہوئے ہیں، بہت نچلی ذاتوں سے بھی کم ہیں، تو کیا ہم ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے امت کے اندر، ملت کے اندر معاشی ترقی کی راہ ہموار؟ اس سلسلے میں بہت اہم منصوبے ہمارے پاس بنائے گئے ہیں۔ خاص طور سے جو اس وقت ملت کا جو معاشی جو ریشو ہے، تقریباً بڑا طبقہ 80% جو ہے ملت کا بڑا حصہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزارتا ہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ ایک 2% طبقہ ایسا ہے جو فائنانشلی بہت اچھے مقام پہ، باقی تمام طبقہ یا تو مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے۔ تو اس سلسلے میں جماعت اسلامی کی طرف سے بھی خاص طور سے ایک ادارہ جو ہمارا رفا چیمبر آف کامرس کے نام سے ہم نے قائم کیا، اس کے ذریعے سے ملت کے اندر معیشت کے سلسلے میں بہت سے جو ہے تجاویز بھی ہیں، مشورے بھی ہیں، اور ایک نیٹ ورکنگ ایک ہمارے پاس منصوبہ بھی ہے کہ مختلف تجارت کرنے والے وہ تمام افراد، ان تمام کو جوڑا جائے، اور نیٹ ورکنگ کے ذریعے سے، مختلف پروگرامز کے ذریعے سے، ٹریننگ پروگرامز کے ذریعے سے ہم ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، مختلف ذریعے سے ان کا اپلیفمنٹ بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بھی ہم خاص طور سے اس جو ہے 2 سال کے اندر ہم نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ جو خاص طور سے کم از کم ملت کے چند افراد کو، تقریباً 400 کا ہم نے ٹارگٹ لیا، اس میں ان افراد کو انٹرپرینرشپ کی طرف، یعنی ان نوجوانوں کو رہنمائی کرتے ہوئے تجارت کی طرف لانا، اور تجارت کے مختلف جو ہے میدانوں میں ان کو تربیت فراہم کرنا، اور جہاں تک ہو سکے ان کی معاشی امداد، ملت کے مختلف باثر اور معاشی اعتبار سے مستحکم افراد سے ان کی تعاون کراتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس کے سلسلے میں بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور ہمارے پاس مائکرو فائنانس نام کا ایک ادارہ بھی ہم نے قائم کیا، جس کے ذریعے سے ہمارے تمام مقامات پر جماعت کے مختلف یونٹوں میں اس کے مائکرو فائنانس کے یونٹ کو ہم نے قائم کیا کہ مختصر بلا سودی قرض کو بھی فراہم کرتے ہوئے ان کو معاشی طور سے ان کو چھوٹے چھوٹے بزنس سٹارٹ کرنے کی طرف بھی ہم توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ملت کا ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانوں سے بھی بھرا پڑا ہے۔ ہندوستان ہمارا اس راہ پہ آ گیا ہے کہ یہاں پر نوجوانوں کی بہت زیادہ تعداد پائی جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ نوجوان چونکہ یہاں پر نشاور چیزوں کے اندر، بے حیائی کے اندر بہت زیادہ ایڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ امت کا درد بھی رکھتے ہیں۔ تو اس ضمن میں ہم سب کو کیا ایسے اسٹریٹجیز، کیا ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہم نوجوانوں کو بھی ان بے حیائیوں سے، برائیوں سے، نشاور چیزوں سے دور رکھیں؟ تقریباً اس وقت ملک کا 16% جو ہے پاپولیشن ان نشاور چیزوں سے ملوث ہے۔ جو ریشو، جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے، اس میں تقریباً اگر ایج کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو 10-12 سال سے لے کر 70-72 سال کے افراد اس نشے کے اندر ملوث ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ملت کا ایک نوجوان طبقہ بھی کہیں نہ کہیں اس سے مستقل جو ہے جڑ گیا، اور بڑے بڑے کیسز ہم کو حیدرآباد کے اندر ہو یا مختلف بڑے شہروں میں تلنگانہ کے ہمارے سامنے ڈیٹا آیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ابتدا میں تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک NGO کو ہم بنانے کی کوشش کی ہے، تقریباً جس کے اندر کچھ سائیکیٹرسٹ، کچھ ایڈوکیٹس اور کچھ ایکٹیوسٹ حضرات کو ساتھ لے کر ہم نے ایک ٹیم بنایا، اور شہر حیدرآباد کے اندر مختلف جماعتوں کے طرف سے بھی ہم نے خاص طور سے ڈی ایڈکٹ اور اینٹی جو ہے کیا کہنا چاہے کہ نشہ مخالف جو ہے ہم ایک کیمپین بھی چلا رہے ہیں، اور پولیس، خاص طور سے سٹی کمشنر آف پولیس سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، ان کو بھی ان کے ساتھ بھی ایک ٹائی اپ کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کو اس سلسلے میں جو کچھ بھی اقدامات کر رہی ہے حکومت، اس میں ہم تعاون بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف افراد، NGOs کو ہم ساتھ لے کر اس اہم برائی سے، اس اہم نشہ کے جو انسانی زندگی کو دیمک کی طرح
کھا جاتا ہے نوجوان خاص طور سے جو سرمایہ ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف سیشنز بھی ہم چلانا چاہتے ہیں اور مختلف ذریعے سے بھی کیمپسز کو خاص طور سے اسکولز کو انسٹیٹیوشنز کو یونیورسٹیز کو بھی ہم نے ٹارگٹ بنایا. کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تو بھی آغاز ہوا ہے اور ایک کام بھی ہم اس سلسلے میں ہماری ایک اچھی ٹیم ہے ڈاکٹرز کی جو خاص طور سے جو سینٹرز ہیں ڈی ایڈکشن جو سینٹرز ہیں وہاں پر بھی ہم ایک سروے کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان میں ہم اس سال ہم ایک ٹارگٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کم از کم 100 افراد کو 100 نوجوانوں کو اس جو ہے نشے سے دور کیا جائے. جو لوگ ملوث ہیں ان کو جو ہے ہم نشے سے دور کرنا بھی ہمارا ایک ٹارگٹ ہے. تو الحمدللہ اس پر کچھ کام کرنے کی کوشش ہو رہی اور ہم ملت کے بااثر افراد اور این جی او سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم سب مل کر ایک اہم برائی اور ایک اہم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ ہے, ہم سب مل کر اس پر اگر کوشش کریں گے تو ایک اچھے نتائج کی امید ہے. جو دوسرا سوال آپ کا اسی سلسلے میں ہے کہ بے حیائی کے سلسلے میں وہ بھی ایک اہم اس وقت سلگتا ہوا مسئلہ ہے نوجوانوں کے اندر. نوجوان لڑکے لڑکیاں کیمپسز پھر اس کے بعد دیگر جو ہے مذہب کے افراد سے شادی ارتداد کا جو مسئلہ ہے وہ ایک بڑا مسئلہ اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے. اس سلسلے میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں مختلف ملی تنظیموں کو علماء دانشوران کو ملی کونسلز کے ذریعے سے دانشوروں کے ذریعے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملت کے ان محلوں میں ان بستیوں میں خاص طور سے جہاں تعلیم نہیں ہے تربیت نہیں ہے اور پھر والدین دین سے جو جڑے ہوئے نہیں ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان تک بھی پہنچیں. وہاں کوئی ایسے کاؤنسلنگ سینٹرز کا بھی قیام کریں اور ایسے کیسز کو ہم سلیکٹ کر کے ہم ان کو ٹریننگ وغیرہ فراہم کرنے کی وہ بھی الحمدللہ کوشش جاری ہے. جزاک اللہ. ابھی میرا ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ مسلمانوں کی جو تعلیمی ترقی ہے اس ضمن میں بہت سارے جگہوں پہ ریشوز بھی آئے ہیں کہ یونیورسٹیز میں بہت کم پرسنٹیج ہے یا پھر پرسنٹیج ہے تو اعلیٰ تعلیم میں نہیں ہے یا پھر کچھ بہت سارے ہم تعلیمی میدان کے اندر امت کے اندر بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہیں, بہت کم نوجوان ہیں جو اعلیٰ تعلیم کی طرف راغب ہو رہے ہیں. تو یہ اعلیٰ تعلیم کی طرف رغبت دلانے کے لیے امت کو ملت کو کس طرح سے منصوبے بنانا چاہیے, کس طرح ان کو آگے بڑھنا چاہیے, کس طرح تعلیمی میدانوں کے اندر ترقی کرنا چاہیے. ایک دو کا نام ہم کو سننے میں مل رہے ہیں. پوری امت کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کیا منصوبے ہیں, کیا ارادے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس ضمن میں؟ یہ تو بہت انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جس دین کی پہلی قرآن کی جو آیت نازل ہوئی وہ تعلیم کے پر اقرا باسم ربک الذی خلق کے نام سے آیت ہوئی کہ تعلیم ہی وہ کیا کہنا چاہیے کہ سرمایہ ہے, وہ ٹول ہے جس کے ذریعے سے ملت اپنے مقام مرتبہ اور اپنی جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے. لیکن افسوس بہرحال ہے کہ یہ مختلف ملت ہماری اپنی کمزوری کاہلی کوتاہی بھی کہہ لیجئے اور دشمنوں کی سازشیں بھی کہیے کہ ملت کو تعلیم سے دور کرنے کی ایک جو مہم چھیڑی گئی وہ اس وقت تقریباً اس کا ایک بڑا جو ہے اثر ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اس وقت مسلم کمیونٹی جو بیسک ایجوکیشن حاصل کرتی ہے ان کا اگر ریشو ہم نکال لیں گے تو 16%, یعنی اگر 100 بچے اگر بیسک ایجوکیشن میں جو جوائن ہوتے ہیں بنیادی تعلیم میں وہ جو اعلیٰ تعلیم کی طرف جاتے ہیں تو 84% افراد تعلیم کو ترک کر دیتے ہیں. تو مطلب کہ 100 بچوں میں 16 بچے اعلیٰ تعلیم کی طرف جاتے ہیں اور 84% جو ہے وہ تعلیم کو درمیان میں ترک کر دیتا ہے. جبکہ خاص طور سے ہمارے ملک میں جین کمیونٹی اور سکھ کمیونٹی کا ریشو 84% ہے. خاص طور سے جین کا جو ہم نے ریشو نکالا تو وہ 88% جین کمیونٹی اگر 100 بچے ان کے بنیادی تعلیم سے جب حاصل کرتے ہیں تو 88% اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور 12% ان کا لوگ تعلیم ترک کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک اہم مسئلہ ہے جس پر بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے اور ایک ایسی اسٹریٹجی اور اس پر پلان کرنا ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی تقریباً 15-20 سال سے جو کوششیں کر رہی ہے اسے بیسک ایجوکیشن میں تو کافی اچھا فرق آیا ہے.
بیسک ایجوکیشن 10th انٹر گریجویشنز کی حد تک اچھا خاصا ملت کا طبقہ تعلیم کی طرف توجہ دے رہا ہے. لیکن ہماری جو اصل جو ضرورت ہے اس وقت امت کو رہنمائی کی ہو، اس ملک کی رہنمائی کا ہے، وہ اعلیٰ تعلیم کے مختلف شعبے، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو فیلڈز ہوں، اکنامیکل فیلڈز ہوں، ایجوکیشنل فیلڈز ہوں، آئی ٹی ہوں، یا پھر میڈیا اور جرنلزم کے بڑے میدان جہاں اس وقت دنیا کو خاص طور سے لا کے سلسلے میں ججز وغیرہ ہیں، ان میدانوں کے اندر مسلمانوں کا خاص طور سے سول سروسز کے اندر بھی بہت کم 2% جو ہے سول سروسز میں، میڈیسن میں اور انجینئرنگ میں 9% 12% ہے. باقی جگہ بہت ہی کم تعداد ہے. بہرحال اس پر ایک منصوبہ بند کوششیں ہو رہی ہیں، اس پر خاص طور سے افراد کو بھی ساتھ لے رہے ہیں، انسٹیٹیوشنز کو بھی ساتھ لے رہے ہیں، ملت کو بھی ساتھ لے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ملت کے اندر شعور بیدار ہو. اور ایسا ہے وہ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن اس سلسلے میں بہت ہی ٹھوس کام کر رہا ہے. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آئے دنوں میں ہم مزید اس کام کو بہتر انداز میں انشاءاللہ، جو ریشو ہم 16% کا ہے، ہم انشاءاللہ اگلے 4-5 سالوں میں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم 24% 25% تک انشاءاللہ. اس روشے کو بڑھائیں انشاءاللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر عثمان صاحب. انشاءاللہ پھر کبھی اس موقع پہ آپ سے ملاقات ہوں گی انشاءاللہ. یہ تھے ہمارے ڈاکٹر عثمان صاحب جو ملت کے اندر ملی امور کا کام جماعت اسلامی کے ذریعے سے کر رہے ہیں، ملت کے اندر بیداری لائیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ملت ان تمام سوالاتوں سے جو جوابات آپ دیے ہیں ان سے متفق بھی ہوگی، اور ان منصوبوں کو جو آپ نے بیان کیا ہے اس کے مطابق چلیں گے تو ہم ہمارے ضلع کے اور ہمارے ملک کی ترقی کی راہ ہموار ہوں گی. جزاک اللہ. السلام علیکم.